جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 اکتوبر کو میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی فیس بک کے اوپر، اور اس میں نے یہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں مسیحی کہ آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، جب ان کا اپنا مسیحی بھائی، یہودی نہیں، اپنا مسیحی بھائی پادری وکی جیل میں تھا، تو کتنے لوگوں نے پوسٹ لگائی کہ آئی اسٹینڈ ود پاسٹر وکی. اور آگے میں نے پھر سب سے ریکویسٹ کی، جتنے بھی پوسٹ پڑھنے والے ہیں سب سے ریکویسٹ یہ کی کہ برائے مہربانی بدتمیزی اور جذباتی باتیں کرنے کے بجائے کوئی معقول بات کیجیے گا، کوئی معقول بات کیجیے گا. دوسری بات، یہاں بائبل مقدس کے متعلق بات نہیں ہو رہی، اس لیے کوئی مجھے بائبل پڑھانے کی کوشش نہ کرے. ایک سادہ سا سوال ہے، اس کا کوئی معقول سا جواب دیجیے. لیں جی، ہوتا کیا ہے اس کے اوپر؟ ابھی تک کامنٹس جو آئے ہیں وہ ہیں جی 303. جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 303 کامنٹس ابھی تک اس ویڈیو کے اوپر آ چکے ہیں. اور یہ بتا کیوں رہا ہوں میں آپ کو، ان میں سے 95% جو کامنٹس ہیں وہ بدتمیزیوں پر مبنی ہیں. کس طرح کی بدتمیزیاں لوگوں نے کی؟ مجھے کتا کہا، حرام زادہ کہا، لعنتیں بھیجی مجھ پہ، اور میری والدہ کو گالیاں نکالیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کوئی ہے ایک جس نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو سپورٹ کی تھی پیسوں کی، آپ کی منسٹری کو ہم نے سپورٹ کی تھی، تو آپ نے اس طرح کیا، تو ہمیں تو اب افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے سپورٹ کیوں آپ کو کی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی جو لوگ یہودی پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں، جو بائبل کو نہیں مانتے، خدا کو، یہوہ خدا کو نہیں مانتے، جو یہودی پرست ہیں، یہودیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر وہ مجھے پہلے سنتے تھے تو عین ممکن ہے کہ جو باتیں میں بائبل سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان سب کو رد کر کے آپ اپنے جذبات کی لہر میں ہی ڈوبے رہیں، اور مجھے انسبسکرائب بھی کر دیں اور مجھے سننا بھی چھوڑ دیں. لیکن یقین مانیں مجھے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا، مجھے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا دل کرے تو سب کے سب لوگ ہی میرے پیج کو انسبسکرائب اور ان لائک کر دیں، لیکن میں وہی بات کروں گا جو بائبل کے اندر لکھی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا 1% بھی کہ کوئی کیا سوچتا ہے اس بارے میں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پادری صاحبان جو ہیں مجھے اپنے چرچوں میں دعوت دیں گے یا نہیں، بالکل نہیں فرق پڑتا مجھے. یقین مانیں خدا کو خوش کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے برعکس اس کے کہ میں اپنے شخصی ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو خوش کروں. تو خیر، یہ جو سارے بدتمیزیوں والے کامنٹس آئے اور اس طرح جس میں گالیاں جن میں نکالی مجھے اور بد دعائیں دیں، شکریہ آپ سب کا. اس لیے کیونکہ آپ کے ان کامنٹس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناؤں گا اب اس کے اوپر، اور مفصل ویڈیو بناؤں گا. اور پھر میں نے پوسٹ بھی لگائی 12 اکتوبر کو جس میں میں نے یہ کہا کہ بفضل خدا کل بذریعہ ویڈیو اسرائیل اور اہل یہود پر مفصل بات کروں گا، جس میں ان سوالات کو زیر بحث لایا جائے گا. حقیقی اسرائیل کون ہیں؟ کیا یہودی خدا کی لاڈلی یا چنیدہ قوم ہے؟ کیا یہودی مسیحیوں سے برتر ہیں؟ کیا مسیحیوں کو ہر حال میں یہودیوں کی حمایت کرنی چاہیے؟ اسرائیلی جھنڈے پر داؤد نبی کا ستارہ کی کیا حقیقت ہے؟ یسوع مسیح اور پولس رسول کے مطابق یہودی کون ہے؟ چنیدہ قوم یا پھر خدا کے عہد سے خارج شدہ فرزندان شیطان؟ تو بہت شکریہ ساری بدتمیزیوں کے لیے، بہت شکریہ مجھ پہ لعنتیں ڈالنے کے لیے، مجھے بد دعائیں دینے کے لیے، میری ماں کو گالیاں نکالنے کے لیے. اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میں آپ کا جو یہ نظریہ ہے جس کو ڈسپینسیشنلزم انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مسیحیوں سے الگ ہیں، اور یہودی بھی جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں سارے، وہ خدا کی لاڈلی چنیدہ قوم ہے، چوزن پیپل ہیں وہ. اس کو دیکھیے گا خدا کے فضل سے میں کیسے ملیامیٹ کرتا ہوں. اور بائی دا وے یہ جو ساری باتیں جتنے پوائنٹس میں نے رکھے تھے ایک ویڈیو میں اگر ان سب کے اوپر مفصل بات کی جائے تو ویڈیو کافی لمبی بن جائے گی. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ سلسلہ وار اس کے اوپر ویڈیوز بنائی جائیں اور مختلف موضوعات کو ایک ویڈیو میں ایک موضوع کو ڈیل کیا جائے اور پھر آگے چلا جائے. اور اس میں اب یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور 2-3 باتیں بڑی اہم کہنا چاہوں گا. وہ یہ ہے، پہلی بات کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے. اگر پوری نہیں دیکھ سکتے آپ
صرف ٹائٹل دیکھ کر اگر آپ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ اس میں تو یہ بات ہوئی ہوگی اور نیچے اپنی مرضی کے بے تکے کامنٹ کرنے ہیں، تو آپ کے کامنٹس کو سراسر نظر انداز کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حوالے ہیں جی رومیو 11واں باب اور یرمیہ نبی کا صحیفہ 34واں باب 31واں باب اور یسایہ نبی کا صحیفہ اور حزقیل نبی کا صحیفہ اور دانیل نبی کا صحیفہ اور زکریا نبی کا صحیفہ، اس میں لکھا ہے کہ جی اسرائیل خدا کی آنکھ کی پتلی اور یہ اور وہ، اور یہ وہ پڑھو، وہ بھی تو پڑھو نا۔ میں کوئی پرسوں رات کو پیدا نہیں تھا ہوا، آج سے کچھ سال پہلے تک یہ جو ڈسپینسیشنلزم، یہ جو ایک شیطانی تعلیم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کی چنیدہ قوم ہے، میں اس کا بڑا بنیاد پرست قسم کا حامی رہا ہوں اس تعلیم کا، کہ یہودی ہمارے بھائی ہیں اور آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، لیکن یہ بائبل کے مطابق درست تعلیم نہیں ہے۔ میں یہوہ پاک خدا کا بڑا مشکور ہوں جس نے میری آنکھیں کھولیں اور اپنے کلام کے ذریعے مجھے یہ سمجھایا، مجھے سکھایا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ غلط تعلیم ہے۔ یہودی جو ہیں وہ خدا کی چنیدہ قوم نہیں ہے، اور اس لیے پھر سے میں کہوں گا کہ یہ حوالے کوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میں نے یہ حوالہ جات پڑھے ہوئے ہیں، میں ان کو جو ڈسپینسیشنل تھیولوجی ہے اس کو مانتا رہا ہوں، لیکن اب میں نہیں مانتا، اور اس کی وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، جہاں تک ان حوالوں کی بات ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو یہ تعلیم ہے یہ جسٹیفائی ہوتی ہے، ان کے اوپر الگ سے ویڈیو میں بناؤں گا خدا کے فضل سے۔ یہ رومیو 11 اور باقی جو حوالہ جات ہیں، زکریا نبی کا صحیفہ اور یرمیہ، ان کے اوپر الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور خدا کے فضل سے مفصل بات کروں گا اس ویڈیو میں۔ لیں جی، یہ تو تھی ساری بات جو پہلے کرنی ضروری تھی۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، جو بائی دا وے جو پہلے باتیں کر رہا تھا وہ بھی یہ سالی تھیں، وہ نقل نہیں تھی۔ تو آج جو میں بات کروں گا وہ یہ ہوگی کہ پہلے نمبر پر کہ کیا جو بنی اسرائیل ہیں، کیا ابھی بھی وہ عہد کے فرزند ہیں؟ کیا وہ چوزن پیپل ہیں؟ کیا خدا کی چنیدہ قوم ہے ابھی بھی یا نہیں؟ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ نہیں ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اگر وہ چنیدہ قوم نہیں ہے تو پھر کیا ہیں وہ؟ اور تیسرے نمبر پر مسیحی کون ہے؟ مسیحی کیا ہیں؟ مسیحیوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بائی دا وے اس کے اوپر میں نے 2021 میں غالباً ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی میں نے جو آج میں باتیں کرنے لگا ہوں ان میں سے چند باتیں میں نے اس ویڈیو میں بھی کی تھیں، سب نہیں تھی کی، چند باتیں کی تھیں، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی میں نے یہی موقف اپنا پیش کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کی چنیدہ قوم نہیں۔ اینی ویز شروع کرتے ہیں۔ لیں جی، پہلا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے متی کی انجیل 21 باب اور 34 آیت۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی، اور بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بلکہ پہلے حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ متی کی انجیل 21 باب 33 سے 44 آیات۔ خدا نے یسوع مسیح ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اور تمثیل سنو، ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ اب یہاں پر جو نوکر ہیں ان سے مراد خدا کے نبی ہیں، جو باغبان ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی کہ جو یہودی قوم تھی، اور جو سارے نوکر ہیں یہ نبی ہیں۔ اور جب نبیوں کو بھیجا جاتا ہے تو کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو سنگسار کر دیتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت آگے بھی آپ کو ملے گا۔ جو رسول ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ نبیوں کو یہ قتل کر دے رہے ہیں یہودی، ان کو ستاتے رہے ہیں، ان کو سنگسار کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جب بعد میں اور جو تاکستان کا باغ کا مالک تھا اس نے اور اپنے نوکروں کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی ان باغبانوں نے یہی سلوک کیا۔ آگے کیا ہوتا ہے پھر 37 آیت،
آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. اب یہاں پر یسوع مسیح اپنی بات کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور بائی دا وے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو ہم بایولوجیکل سینس میں نہیں کہتے. ہم نعوذ بالمسیح یہ بالکل نہیں کہتے کہ خدا نے مقدسہ مریم سے شادی کی تھی تو ان کے جسمانی ملاپ کے نتیجہ میں یسوع مسیح پیدا ہوئے. نعوذ بالمسیح ایسا ہم بالکل نہیں مانتے. ہمارا یہ ایمان، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. لیکن یہ موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے، اور اس کے اوپر میری ڈبیٹس بھی ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اینی ویز لکھا ہے آخر اس نے خدا نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. بس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب یہ سوال خداوند یسوع مسیح انہی باغبانوں سے پوچھ رہے ہیں جن باغبانوں نے یہ سارا کچھ کیا، یعنی کہ یہودیوں سے. تو اب یہودی دیکھیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں. وہ باغبان خود ہی اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں. انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور تاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اپنے منہ سے اپنے بدکار ہونے کا وہ اقرار کر چکے ہیں، اور پھر یہ بھی اس بات کو بھی وہ بالکل ٹھیک سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو ہلاک بھی کرے گا اور وہ ٹھیکہ جو ہے وہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. دوسرے باغبان. یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی. یہودیوں کو کہہ رہے ہیں. اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ قوم کون سی ہے؟ یہ قوم کلیسیا ہے، یہ قوم چرچ ہے. یعنی کہ یہودیوں سے خداوند یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت کے دوران، خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں مجسم ہو کر آئے تو اپنی زمینی خدمت کے دوران انہوں نے یہودی جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ خدا نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے اور ہم خدا کی چنیدہ قوم ہے، خداوند یسوع مسیح نے ان سے وہ حق ہی چھین لیا. ان کو دو ٹوک صاف الفاظ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم سے یہ بادشاہی لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. اور اس بات کا اقرار تو وہ خود بھی کر چکے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ بھئی جب اس طرح کا باغبان سلوک کریں گے تو پھر ان سے وہ ٹھیکہ لے کر کسی دوسرے باغبانوں کو دے دے گا. تو وہ دوسرے باغبان کون ہے؟ وہ چرچ ہے. اور اس کے اوپر آگے جا کے اور ہم مزید بات کریں گے کہ چرچ کیا ہے. چرچ اصل میں تمام قوموں میں سے جو لوگ مسیحیت میں آئے ان کا مجموعہ ہے، اور ہم جو چرچ ہیں، کلیسیا ہیں، ہم یہ دوسری قوم ہے، ہم وہ دوسرے باغبان ہیں جو اس عہد میں اب شریک ہو گئے ہوئے ہیں. یہودی عہد کے فرزند نہیں ہیں. اب یہودی عہد میں سے نکال دیے گئے ہیں. یسوع مسیح نے اس حوالے میں ان کو عہد سے نکال دیا باہر. اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح نے ان کو خارج کر دیا ہے عہد سے. یہودی خدا کی چنیدہ قوم نہیں ہے. یہودی بھی بالکل اسی طرح سے ہی غیر قوم ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا یہودی اور غیر قوم، اب ایسے نہیں ہے. اب کلیسیا اور غیر قوم ہے. یعنی کہ جتنے وہ لوگ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اپنا نجات دہندہ، اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ کلیسیا اور وہی خدا کی چنیدہ لوگ، وہی خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں. اور جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ یہودی ہے، یونانی ہے، ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، سکھ ہے، یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، یا ملحد بھی ہے، وہ اس عہد میں شامل نہیں ہے. وہ بائبل کے مطابق چوزن پیپل میں شامل نہیں ہے. چوزن پیپل میں نہیں آتا، وہ چنے ہوئے لوگوں میں نہیں آتا. وہ خدا کے چنے ہوئے جو لوگ ہیں بائبل مقدس کے مطابق. 44 آیت میں یہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. اور جب سردار کاہن اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے. ان کو بھی پتہ چل گیا، لیکن
ہمارے یہ جو صہیونی مسیحی ہیں، آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، ان کی عقلوں پر پتہ نہیں کون سے تالے لگے ہوئے ہیں کہ جن پر ہتھوڑے یہ کلام کا ہتھوڑا مارنے سے بھی نہیں کھلتے۔ ایک لیڈی سے آج میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں سنی، ان کو آپ جتنے بھی حوالے دیتے جائیں پتہ نہیں کیا ہے، خاص قسم یہ وبا ہے ایک جو پھیلی ہوئی۔ اور بائی دا وے یہ پتہ کب پھیلی ہے؟ یہ جو تعلیم ہے ڈسپینسیشنلزم والی کہ کلیسیا کے علاوہ جو یہودی ہیں وہ سپیریئر ہیں کلیسیا سے، مسیحیوں سے سپیریئر ہیں، برتر ہیں مسیحیوں سے، اور وہ بھی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اور وہ بھی جنتی ہیں۔ یہ تعلیم میرا خیال نہیں بلکہ یہ پچھلی صدی میں اس تعلیم نے جنم لیا تھا، مطلب کہ بمشکل 200 سال پرانی یہ تعلیم ہے۔ اور اس کا بانی جو ہے ڈاربی تھا، اور اس کے بعد اسکوفیلڈ نے سب سے زیادہ جو ہے اس کے اوپر کام کیا۔ اسکوفیلڈ نے بائبل کی ایک ترجمہ کیا جس ترجمے میں اس نے حاشیے دی اور بائبل کی آیتوں کی ایسی غلط تفسیر کی اس نے کہ اس نئے ایک فرقے نے جنم لے لیا۔ فرقہ تو نہیں میں کہوں گا اس لیے کیونکہ مختلف فرقوں کے جو مسیحی فرقوں سے جن مسیحیوں کا تعلق ہے، مختلف فرقوں سے تعلق ہے، وہ اس عقیدے کے قائل ہیں، اس بدعت کے، اس شیطانی تعلیم کے، کہ یہودی جو ہیں خدا کی چنیدہ قوم ہے، اسپیشل قوم ہے، وہ برتر ہیں پوری دنیا سے، وہ اسپیشل ہیں۔ اور اس آدمی کو، اسکوفیلڈ کو سپانسر کرنے والے بھی یہودی تھے، اور اس کے بعد سے جو پھر امریکن ایونجیلیکلس تھے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اس تعلیم کو، اور پھر ہاتھوں ہاتھ باقی لوگوں نے بھی بیوقوفوں کی طرح اس تعلیم کو لیا۔ اس سے پہلے آپ یہودیوں کا بھی اقرار نامہ دیکھ سکتے ہیں، آپ حتیٰ کہ آپ مارٹن لوتھر کی اگر آپ بات کریں جو ریفارمسٹ تھے، جنہوں نے کیتھولکزم کے خلاف جو ہے جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا، انہوں نے بھی باقاعدہ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے یہودیوں کے جھوٹ، اور اس میں انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ آپ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، حتیٰ کہ جان کرسٹسٹم ان کا شاید نام تھا، بھی اگر مجھے معاف کیجیے گا اگر میں صحیح تلفظ نہیں ادا کر پا رہا تو، اور حتیٰ کہ جو سینٹ آگسٹین تھے جو آبائی کلیسیا تھے، وہ بھی ایسے سخت، بلکہ یہ اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو اس پر بھی بنائی جائے کہ جو آبائی کلیسیا تھے، یعنی کہ جو رسولوں کے شاگرد تھے اور آگے ان کے شاگرد تھے، انہوں نے تابعین اور تبع تابعین جو تھے انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا۔ وہ تو اتنے سخت الفاظ، جیسے جان کرسسٹم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودیت جو ہے، یہودیوں کے جو یہ سیناگوگ ہیں، یہ ان کی اہمیت ایسی ہی ہے، یا یہ بالکل ایسے ہیں جیسے جو فاشی کے اڈے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ ان کے سیناگوگس کے بارے میں کہا ہے۔ تو یہ تعلیم شروع سے نہیں ہے، یہ بمشکل 200 سال پرانی، 200 سال سے بھی کم کا عرصہ ہے، یہ تب سے ہے، اور یہ بڑی ہی غلط تعلیم ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اور اس تعلیم کے ماننے والے جو ہیں وہ خدا کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہاں پر جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہیں ان کو خود عہد سے نکال چکے ہیں، خود ان کو جو ان کو چوزن پیپل کا آپ سمجھتے ہیں ان کو حق دیا تھا، حالانکہ میں اس کو بھی نہیں مانتا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے بھی اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس پہ کریں گے بات ہم۔ تو خدا انہی حوالوں کو، جو حوالے آپ سمجھتے ہیں نا کہ ان میں تو ان کو ایسے کہا گیا اور ان سے وعدے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسے وہی حوالے جب ان کو درست سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ اس عقیدے کے، اس غلط بدعتی عقیدے کے خلاف جاتے ہیں۔ اچھا، اب آگے پڑھتے ہیں جی، ایک اور حوالہ سنیں، متی کی انجیل 8 باب 10 سے 13 آیت۔ یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے یعنی کہ یہودی بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر، یعنی کہ یہ جو جینٹائلز تھے یسوع مسیح کے دور تک جن کو جینٹائلز کنسیڈر کیا جاتا تھا، یعنی کہ جو غیر یہودی تھے، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ آئیں گے پورب اور پچھم سے، پوری دنیا سے یہ لوگ دوسرے مذاہب سے جن کا تعلق ہے، جو بت پرست تھے، ہندو تھے، جو بھی تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے،
رومی مذہب کے ماننے والے تھے یا جس بھی مذہب سے تھے، وہ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے تو پھر اس آسمان کی بادشاہی میں، اس ضیافت میں شریک ہوں گے۔ مگر بادشاہی کے بیٹے یہودی باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر آپ صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے دوبارہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو بادشاہی کے بیٹے یعنی کہ یہودی ہیں وہ باہر اندھیرے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ لیں جی، اگر وہ چوزن پیپل ہوتے، چنیدہ قوم ہوتے خدا کی، یہودی، تو پھر یسوع مسیح ایسے کیوں کہتے؟ اور چونکہ یسوع مسیح نے اس طرح سے کہا ہے تو میرا منوً میں اسے مانتا ہوں، اس کے اوپر میرا ایمان ہے اور میں اسی پر قائم رہوں گا، اور خدا مجھے فضل ہمت بخشے کہ میں اسی پر ہی قائم رہوں۔ اگر میں اس کے برعکس بات کروں گا تو اس کا مطلب میں یسوع مسیح کو جھوٹا ٹھہرا رہا ہوں، اور یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر کوئی اس مقام پر ہے، تو اگر کوئی یسوع مسیح کو جھوٹا ٹھہراتا ہے تو۔ رومیہ 2:26-29 آیات۔ پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اب یہاں پہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نامختون ہے، یعنی کہ کسی اور قوم سے ہے جس کو موسوی شریعت نہیں تھی ملی، لیکن وہ پھر بھی اگر شریعت کے حکموں پر عمل کر رہا ہے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد، اگر وہ پاکیزگی میں زندگی گزارا ہے، تو اس کی اہمیت تو پھر جو مختون ہیں جن کا ختنہ ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ جو یہودی ہیں، ان سے زیادہ ہوئی نا، ان سے زیادہ گنی جائے گی۔ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کی شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ لیں جی، یہاں پر مسیحیوں کے سپیریئر ہونے کی ایک دلیل تو آ گئی کہ اگر کوئی شخص جو قومیت کے اعتبار سے بھی، ایک تو ہوتا ہے نا مذہب اور ایک ہوتی ہے قومیت، پہلے نمبر پر اگر مذہب کی بات کریں تو مذہب کے اعتبار سے پہلے وہ کسی اور مذہب سے تھا، فرض کر لیں وہ ہندو تھا، لیکن وہ مسیحیت میں آ گیا، اور مسیحیت میں آ کر وہ اخلاقی شریعت کے احکامات یا جو مسیح کی شریعت ہے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اور اگر وہ مسیح کی شریعت پر عمل کر رہا ہے تو جو شخص یہودی تھا یا یہودی ہے اور وہ ان ساری باتوں کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کی جو اہمیت ہے اس یہودی کی وہ کم ہوگی اس شخص سے، اس مسیحی سے جو ہندو مذہب سے یا کسی اور مذہب سے مسیحیت میں آیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو 27 آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ چونکہ، اچھا یہ تو مذہب کی بات ہے، یہاں پر قومیت کی 27ویں میں قومیت کی بات ہے، اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون ہے اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ اب جو شریعت ہے خدا یسوع مسیح اس کی تکمیل ہے، خیر یہ ایک بڑا سبجیکٹ، الگ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر کسی وقت پھر سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسیحی ہو گیا ہے وہ ختنے والے کو اور شریعت والے کو قصوروار ٹھہرا سکتا ہے۔ اس کا پھر پتہ کیا مطلب ہے کہ یہودی ہمارے سے برتر نہیں ہے۔ یہ جو کامنٹ کر رہے تھے نا ایک دو لوگ کہ بھئی وہ چاہے جو مرضی کر لیں، ہم نے پھر بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے، بھئی کہ آپ کریں دعا، جس کے لیے آپ کا دل کرتا ہے کریں، آپ ابلیس کے لیے دعا کریں، وہ بھی تو آپ کا دشمن ہے، دشمن سے محبت رکھنی ہے نا، دشمن سے کے لیے دعا کرنی، تو ابلیس کے لیے بھی دعا کیا کریں ہیں۔ یہ بھی کسی دن لگا دیں کہ آئی اسٹینڈ ود لوسیفر، اس کو خدا نے دوزخ میں ڈالنے کا کیوں کہا، تو آئی اسٹینڈ ود لوسیفر، یہ بھی آپ کسی دن پوسٹ لگائیں، اسٹیٹس لگائیں اپنا۔ اور اس لیے کیونکہ آگے میں آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں بائبل سے حوالہ دے کر۔ تو یہاں پر جو یہودی ہیں ان سے مسیحیوں کو برتر ثابت کیا گیا، چاہے یہ مسیحی کسی بھی مذہب سے ہیں، چاہے ان کے آباء و اجداد کسی بھی اور مذہب سے آئے ہیں، یہ مسیحی چونکہ یسوع مسیح میں اب آ گئے ہیں تو اس لیے اس یہودی سے جو مختون ہیں اور جو شریعت پر عمل کرتا ہے اس سے زیادہ سپیریئر ہے مسیحی، اور ان کو اس سبب سے کہ وہ مسیح یسوع میں آ گئے ہیں اور مسیح یسوع کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہودی جو ہے مسیح یسوع کا بھی انکار کر رہا ہے اور اس کی شریعت کا بھی، تو اس سے یہ مسیحی جو ہیں اس یہودی کو بھی قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو آپ کا نظریہ تھا کہ جی یہ جو ہیں اپنا
سوری ایک منٹ، کہ یہ جو ہے اپنا یہ ہمارے سے برتر ہیں اور ہمیں ہر حال میں کہنا چاہیے کہ آئی اسٹینڈ ود اسرائیل. وہ ہمارے ساتھ جو مرضی کر لے لیکن ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. ہمارے بھائی ہیں وہ، اور کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے. بس وہ تو نئے عہد میں کوئی نہیں مانتے، پرانے کو تو وہ بھی مانتے ہیں، تو ہمارے تو وہ بھائی ہیں. نہیں ہیں بھائی، بالکل نہیں ہیں بھائی. جو کوئی مخالف مسیح ہو وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا. کم از کم میرا بھائی پتہ کون ہے؟ میرے بھائی آپ ہیں مسیحی، جو میرے ہم ایمان ہیں، جو میرے مسیحا کو، یسوع مسیح کو مانتے ہیں. میرے بھائی تو آپ ہیں، یہ میرے بھائی نہیں ہیں. پولس رسول کہتے ہیں کہ جو روح کی ہدایت سے چلتا ہے وہ یسوع کو ملاؤن نہیں کہتا. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جو بابلی تلمود ہے اس کے اندر سے ایک پوری کی پوری کتاب کسی نے نکالی، یعنی کہ اس کے اندر جہاں جہاں بھی یسوع مسیح کا ذکر ہے اس سارے ذکر کو نکالا اور ایک پوری کتاب چھاپ دی. اس شخص کا بھی مجھے نام یاد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جب اس نے پوری کتاب، وہ ساری باتیں نکال کے پوری کتاب چھاپ دی تو اتنے غلیظ، توہین آمیز اور ایسے ایسے الفاظ اس میں لکھے ہوئے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یسوع مسیح کے خلاف، ان کی ماں کے خلاف، مقدسہ مریم کے خلاف اتنی غلیظ اور گندی باتیں لکھی تھیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. انہوں نے، یہ یہودی جو ہے آج بھی یسوع مسیح کو گالیاں نکالتے ہیں، اس نام پہ لعنت بھیجتے ہیں، خدا معاف کرے مجھے. اور پھر جب کوئی مسیح کو قبول، جب کوئی یہودیت میں جانا چاہے تو اس کے لیے باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا انکار کر، مسیح کو لعنتی کہو. خدا معاف کرے مجھے، خدا مجھے معاف کرے. نعوذ بالمسیح، ایسی گندی قوم ہے یہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ نئے عہد نامے کو نہیں، وہ یسوع مسیح کو بھی نہیں مانتے اور پرانے عہد نامہ کو بھی نہیں مانتے. اور اس بات کا اقرار تو، اس بات کا اعلان یسوع مسیح بھی کر چکے ہیں. آگے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ پرانے عہد نامے کو بھی نہیں تھے مانتے. آگے چلتے ہیں جی. کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو ظاہر کا ہے یہودی، یعنی کہ جو اپنے اوپر لیبل لگا کے بیٹھا ہے کہ جی میں یہودی ہوں اور میں ختنہ بھی کرواتا ہوں اور میں تو یہ بھی کرتا ہوں، وہ یہودی نہیں ہے. وہ یہودی نہیں ہے. کون ہے پھر یہودی؟ بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی. اچھا، میں نے اس سائڈ پر ہی ہاتھ رکھا ہے. ویڈیو میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں دائیں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، لیکن لیفٹ سائڈ پر ہی ہے. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم جو یسوع مسیح کو، جن کا دلوں کا ختنہ ہوا ہے، ہم نے جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، ہمیں یہاں پر بائبل کہہ رہی ہے کہ ہم اصل یہودی ہیں، یعنی ہم اصل اسرائیل ہیں. یہ اسرائیل نہیں ہے، ہم اصل اسرائیل ہیں. چرچ اصل اسرائیل ہے، اور چرچ کے پاس اختیار ہے، چرچ سپیریئر ہے، اور چرچ کے پاس اختیار ہے کہ چرچ یہودیوں کو بھی قصوروار ٹھہرا سکتا ہے جہاں پہ وہ غلط ہیں، اور وہ غلط ہیں. اچھا، ایک اور بات، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ وعدے کے فرزند اور چوزن پیپل ہیں اور وہ غلام نہیں، وہ آزاد ہیں. دیکھیں پولس رسول کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. غلطیوں 4 باب 21 سے 31 آیات. مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہاجرہ بی بی اور سارہ بی بی جو ان کی بات ہو رہی ہے. مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر، اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا. آزاد کا بیٹا کس سبب سے؟ وعدہ کے سبب سے. یعنی کہ جو وعدے میں آتے ہیں وہ آزاد ہیں، وہ فری ہیں، وہ چوزن ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں پولس رسول؟ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے. اب یہ تمثیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں. یہ عورتیں دونوں، یہ گویا 2 عہد ہیں. ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے. اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے. اور بائی دا وے کوہ سینا جو ہے یہاں پر یہ سعودیہ میں ہے، یہ ادھر مصر میں نہیں ہے. اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے.
اور اگلی بات سنیں، یہاں پہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 خواتین ہیں، یہ 2 جو عہد تھے یا جو 2 عہد ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں. جو سارا ہیں وہ آزادی کی اور وعدے کی کا جو عہد ہے، اس کی جو وعدہ کیا گیا تھا، جو عہد باندھا گیا تھا، اس کی نمائندگی کرتی ہیں. اور جو ہاجرہ ہیں وہ یہاں پہ غلامی کی نمائندگی کرتی ہیں. تو یہاں پر آگے وہ کیا کہتے ہیں پھر، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے، جن کو تمثیلاً جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو غلامی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. یروشلم اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے. یروشلم کو یہاں پہ ہاجرہ کے بیٹے یعنی کہ تمثیلاً غلامی کے فرزند کہا گیا ہے. تو وہ کیسے چوزن پیپل ہو سکتے ہیں، وہ کیسے آزادی کے فرزند، وہ کیسے چنیدہ قوم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب آگے سنیں، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے. عالم بالا کی یروشلم، یہ جو سارے بات کرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی ہولی لینڈ، ہم نے ہولی لینڈ جانا ہے، ہمیں اجازت دی جائے ہم ہولی لینڈ جائیں. اور اچھا جارڈن بھی کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان مقامات پہ جہاں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور باقی چیزیں، تو وہاں پر بھی جا کے ایسے کہتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری روح کو مجھے لگتا ہے ایسے جیسے بڑا مسا ہے یہاں پہ، یعنی کہ فل ٹائم ڈرامہ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. یہ کوئی لینڈ ہولی نہیں ہے، کوئی لینڈ ہولی نہیں ہے. یہ کان کھول کر سن لیں، خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. نئے ڈرامے میں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے ہولی لینڈ والا. خدا نے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں غالباً جب اس عورت سے بات کی جو پانی بھرنے کے لیے وہاں پر آئی تھی، تو وہاں پر کہا کہ خدا کے پرستار جو ہے ہر جگہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے. اب جو ہے ہمیں خاص مقامات کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہولی لینڈ والا ہے، ہولی لینڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ ان لینڈز کی تاریخی اہمیت ہے. کیونکہ خدا نے یسوع مسیح اس سرزمین پہ چلے، خدا نے یسوع مسیح نے وہاں پر خدمت کی، رسولوں نے خدمت کی. اور اسی طرح سے صرف اسرائیل کے اندر نہیں، بلکہ آپ یردن کے اندر چلے جائیں، آپ ترکی تو ایپی سینٹر تھا مسیحیت کا، تو اس کی بھی تاریخی اہمیت ہے. مجھے ان ایسی جگہیں وزٹ کرنا، ترکی میں کیوں زیادہ جاتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو ابتدائی مسیحی تھے، جو ابتدائی کلیسیا تھی، وہ وہاں پر رہے، اور ہمیں بہت سارے شواہد مل جاتے ہیں یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے، ان کے جی اٹھنے کے، اور ساری پرسیکیوشن جو کرسچنوں نے فیس کی، اور بہت کچھ ہمیں وہاں پر ملتا ہے. تو ان کی تاریخی اہمیت ہے. لیکن یہ والا جو ڈرامہ ہے نا کہ میری روح تازہ ہو گئی تو مجھے ایسے ہو گیا، تو میرے لو کنڈے کھڑے ہو گئے، یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ نہ کیا کریں. اس زمین میں کچھ ایسا نہیں ہے. اس زمین کی اہمیت صرف یہ ہے. اب دیکھیں میرے یسوع مسیح کی اہمیت، اس کی شان دیکھیں. میرے مولا، میرے آقا خدا یسوع مسیح کی اہمیت، ان کی شان، اور ان کے بعد ان کے رسولوں کی شان، کہ جس زمین پر وہ چلے تھے پوری دنیا پیسہ دے کر اس زمین کو وزٹ کرنے جاتی ہے. یہ ان کی شان ہے. تو زمین کی کوئی اوقات نہیں، اس لینڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میرے یسوع مسیح کی شان ہے جس کی وجہ سے اس زمین کو لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں. تو جس کی جو شان کا، جو عزت اور جلال کا حقدار ہے، اسے عزت دیں، زمین کو نہ دیں ہولی لینڈ. اچھا جی، اور یروشلم جو ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، جو بات میں کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ عالم بالا کا یروشلم ہے. یعنی کہ جو ہمارا یروشلم ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ آسمان پر ہے. اور اس کے لیے آپ کو میں آگے بھی حوالہ جات دیتا ہوں. کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانج، تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زہ سے ناواقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر ولی کی اولاد سے زیادہ ہوگی. پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں. یروشلم یعنی کہ یہودیوں کو غلام کہا گیا ہے، غلامی کے فرزند کہا گیا ہے. اور ہم مسیحی جو ہیں، یسوع مسیح کو جو قبول کر لیتے ہیں، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں. ہم عہد میں شامل ہیں پولس رسول کے مطابق. پولس رسول کے مطابق یہودی جو ہیں وہ کون ہیں؟ غلامی کے فرزند ہیں. ہم نہیں ہیں، ہم مسیحی نہیں ہیں. تو اگر وہ غلامی کے فرزند ہیں اور ہم عہد کے فرزند ہیں، یعنی کہ ہم آزادی کے فرزند ہیں، تو پھر سپیریئر کون ہوا؟ یہودی نہیں.
ہم مسیحی، کلیسیا جو ہے، مسیحی جو ہیں وہ وعدے کے فرزند ہیں، اور اسی سبب سے کلیسیا جو ہے وہ حقیقی اسرائیل ہے، اور آگے جا کے اس کے اوپر اور بات میں کروں گا، کیونکہ اسرائیل کون ہے؟ یعنی کہ جس نے جو اسحاق کے عہد میں شامل ہوتا ہے، ابراہیم سے جو خدا نے کیا، اسحاق کے ساتھ چلا اور آگے یعقوب کے ساتھ، تو اس عہد میں پھر روحانی طور پہ ہم شامل ہوتے ہیں، اس عہد میں یہودی نہیں شامل ہوتے، وہ غلامی میں ہیں، وہ غلامی کے فرزند ہیں، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں 28 اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ وہ ہمارے ساتھ وارث نہیں ہو سکتے، یہودی ہمارے ساتھ وارث نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ایک مسیح کی دلہن ہے اور ایک برائڈ ہے مسیحی کی، اور ایک وائف ہے، ایک مسیح کی ایک خدا کی دلہن ہے اور ایک خدا کی بیوی، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا پولیگیمسٹ ہے، خدا معاف کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے دو جگہ پہ تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کرتے ہیں کہ ایک خدا کی وائف ہے اور ایک خدا کی دلہن ہے، مطلب کچھ بھی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو غلامی کے لونڈی کے فرزند ہیں وہ آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس آئے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے فرزند ہیں، تو ہمارے ساتھ وارث نہیں ہوں گے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ اور ایک ہی طریقہ ہے وارث بننے کا، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کر لیں۔ کوئی بھی شخص، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جب تک وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا، وہ اس آزادی کے اسحاق کے عہد میں، ابدی عہد میں شامل نہیں ہوتا، اور اس سبب سے وہ غلامی کا فرزند ہے۔ اور اگر وہ غلامی کا فرزند ہے تو پھر وہ چوزن پیپل، چوزن نیشن نہیں ہے، وہ چنیدہ قوم نہیں ہے خدا کی۔ تو چنیدہ قوم ہم ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بائی دا وے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو یروشلم ہے وہ آسمان میں، اس کے لیے عبرانیوں 12:22 سے 24 آیات ہے، وہاں پر لکھا ہے، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں، کون سے یروشلم؟ آسمانی یروشلم۔ تو ہمارے لیے ہماری نظریں اس کی طرف رہنی چاہیے، آسمانی یروشلم کی طرف، کہ ہم نے وہاں جانا ہے، وہ ہمارا گھر ہے۔ اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا، جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، یہودیوں کے نہیں لکھے، کلیسیا کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ کلیسیا سپیریئر ہے، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہوں جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر آپ نے واضح طور پہ پڑھ لیا کہ جو ہمارا یروشلم ہے وہ آسمان پہ ہے۔ تو یہ والا جو یروشلم ہے نا، ابھی اس کے اوپر بھی ایک اور الگ سے سیشن کروں گا کہ جو اسرائیل ہے، جو زبردستی بائبل کی پیشن گوئی، اس بات کو پیشن گوئی پہ چشمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی وہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور یہ اور وہ، اور خدا ان کو اکٹھا کرے گا۔ یہ جو موجودہ اسرائیل ہے، اس کو خدا نے اکٹھا کوئی نہیں کیا، یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور اس کی آپ کو دلیل میں آج ہی دیتا ہوں، کیونکہ میں نے آج یہ بات اب کر دیا تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، لیکن مفصل بات پھر کسی وقت کریں گے۔ اچھا، تو دوسرا اس کے لیے بلکہ یہ حوالہ ایک اور ہے، مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی اور 2 آیت لکھا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ یہ جو موجودہ زمین پہ یروشلم ہے، شہر ہے، یہ تباہ ہو جانا ہے، یہ جاتی رہی۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو جو ہماری منزل ہے، نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے شنگھار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، یہودیوں کے نہیں، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ پھر سے دیکھ لیں کہ خدا اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں۔
جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. انہوں نے کہا دروازہ میں ہوں, میرے بغیر باپ کے پاس کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو کیسے یہودی جو ہیں وہ باپ کے پاس جا سکتے ہیں؟ اچھا جی, مزید اس بات کی دلیل ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ خدا کی چنیدہ قوم کوئی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے, دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے کہ یہودی چوزن پیپل ہیں, خدا کے نہیں ہیں وہ. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ چوزن پیپل کون ہے, پھر چوزن نیشن کون ہے, حقیقی اسرائیل کون ہے, ہم مسیحی ہیں, کلیسیا ہے وہ. اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ کلیسیا جو ہے وہ برتر ہے یہودیوں سے, کلیسیا کی اہمیت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہودی ہمیں کچھ بھی کہیں تو ہم تو ہیں تو ہمارے بھائی نہیں ہیں. اگر وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے, برعکس اس کے وہ یسوع مسیح کی توہین کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ آئے گا تو ہم دوبارہ مسلوب کریں گے اسے, تو وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے. میرے تو نہیں ہو سکتے کم از کم. باقی جو یہ جتنے ستو ولی جن کی غیرت ہے ان کے ہوں گے تو ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, خدا ان کو ملامت کرے. غلطیوں 3 باب 16 سے 18 آیت اور پھر 26 سے 29 آیت سنیے. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. ابراہیم اور اس کی نسل سے, اب یہاں پہ نسل جو لفظ ہے اس کے بعد اس کی بھی تفسیر یہاں پر حوالے میں ہی ہے, لیکن اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم کی نسل تو پھر وہ یہودی ہیں نا. لیکن دیکھیں ذرا اس کا یہ جو تھیوری ہے, جو نظریہ, اس کو کیسے ملیامیٹ یہاں پر کرتے ہیں پولس رسول. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو انگریزی ترجمے میں جو لفظ ہے ترجمہ وہ زیادہ نزدیک ہے اصل متن کی, وہ ہے سیڈ. اس کو ہم تخم بھی عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں, سیڈ. تو یہاں پر سیڈ کی بات کی گئی ہے, نسل جس کا ترجمہ کیا گیا. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے, بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو, ابراہیم کی نسل کو. اور وہ نسل کون ہے؟ وہ مسیح ہے. ابراہیم کی وہ نسل مسیح ہے. میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت, جس عہد کی, عہد کیا تھا کہ تیری نسل, اور وہ نسل کون ہے؟ مسیح. میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو. کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی, مگر ابراہیم کو خدا نے وعدہ ہی کے راہ سے بخشی. اچھا, میں نے اس کو کاپی پیسٹ کیا تھا اپلیکیشن سے, شاید آخری الفاظ ٹھیک نہ ہو. اچھا, یہاں پر پھر بڑی دلچسپ بات, ویسے تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اپنی وضاحت خود کر رہی ہے, لیکن پھر بھی جن کو اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ان کے لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ابراہیم سے جب یہ وعدہ کیا گیا تو اس کے 430 برس کے بعد جو ہے وہ شریعت آ رہی ہے, موسوی شریعت جو تھی. اور جب وعدہ کیا گیا تھا تب شریعت موجود نہیں تھی, موسوی شریعت موجود نہیں تھی. اس لیے آج جو بھی شخص ان یہودیوں کو, جو اب موسوی شریعت پر بھی نہیں جو ہے وہ عمل پیرا, ایسے انہوں نے قوانین بنا لیے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور بابلی تالمود سے ساری باتیں اخذ کرتے ہیں وہ. اور یسوع مسیح نے بھی ان کو کنڈیم کیا اس بات کے لیے. میری پچھلی ویڈیو دیکھیں ذرا جا کے, جو میں نے 2 سال پہلے بنائی تھی. کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی, یعنی کہ جو عہد میں شمولیت ہے, میراث, یہ شریعت کے اگر سبب سے ہے تو پھر وعدے کا تو کوئی تعلق ہی نہ آنا رہا جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا کہ تیری نسل کے سبب سے زمین کے سب قومیں برکت پائیں گے اور تیری نسل سے یہ ہوگا, یعنی کہ جتنے وعدے کیے گئے. تو یہ جب وعدہ دیا گیا تو تب تو یہ موسوی شریعت تھی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس وعدے کا تعلق شریعت کو ماننے والوں سے تو نہ ہوا پھر. تو اس کا تعلق پھر کہاں سے ہے, کس سے ہے؟ بات سے. اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے, ایمان سے ہے, کیونکہ ایمان سے ابراہیم بھی جو ہے وہ راست باز ٹھہرا تھا. تو اس بات کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے. اس کی وضاحت آگے آپ 26 سے 29 آیت میں بھی دیکھیں گے. کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. ابراہیم بھی ایمان کے وسیلہ سے, ایمان کے سبب سے راست باز کہلایا تھا, اور اسی سبب سے آج جو بھی یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ ابراہیم کا فرزند ٹھہرتا ہے. کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. اور تم سب یعنی کہ وہ سب, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تھے, یہودیت سے تھے,
ہندوازم سے تھے، بدھزم سے تھے، سکھزم سے تھے، الہادیت سے تھے، اسلام سے تھے، یا کسی بھی اور مذہب سے تھے، تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، سب برابر. جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو سب برابر ہیں. کلیسیا ایک بدن، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو. لیں جی، خلاص. ٹھیک ہے جی. یہاں پر بات ہی انہوں نے ختم کر دی کہ اب ہم جو ہے ہم وعدہ کے مطابق وارث ہیں، ہم وعدے کے فرزند ہیں. کلیسیا جو ہے وہ عہد میں شامل ہے. یہودیوں کا یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے. یہودیوں کی بالکل وہی اہمیت ہے جو باقی قوموں کی ہے. تو یسوع مسیح کے مطابق یہودی جو ہیں، اور پولس رسول کے مطابق اور دیگر رسولوں کے مطابق بھی، اب ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ کہانت ان کے پاس آئے گی اور پھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا، نہیں. شاہی کاہنوں کا فرقہ پطرس رسول کے مطابق ہم ہیں. اب ہم مسیحی ہیں اور ہمیں یہودیوں والی کہانت کی اب ضرورت کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے مزید اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ یہودیاں جو بھی ہے، کوئی اور بھی قوم جو بھی ہے، جتنی قومیں یسوع مسیح کا انکار کرتی ہیں، جتنے لوگ یسوع مسیح کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. یہاں پر اس حوالے میں خیر خصوصی طور پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا اطلاق ہر شخص پہ ہوتا ہے جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے. اور بھی حوالے ہیں اس تناظر میں، لیکن پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے. مکاشفہ 2 باب 8 سے 9 آیت. اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، یہ خدا یسوع مسیح فرما رہے ہیں، یہ لکھ کہ جو اول و آخر اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح، کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. تو یہ جو یہودی ہیں، اپنے آپ کو جو یہودی کہتے ہیں، اچھا چلیں یہ تو ایک کیٹیگری ہے ہی ہے نا. ایک جو جعلی یہودی ہیں، دیسی یہودی، جو پاکستان میں جو کھوکھر بھی ہوتا ہے اور آگے نام کے ساتھ لاوی بھی لگایا ہوتا ہے، لاوی اور کھوکھر ایک ٹائم پہ. تو یہ جو یہودی ہیں، اگر جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ایتھنک جیوز جو ہیں، ان کو اگر شیطان کی جماعت سے کہا گیا ہے، تو یہ جو خواہ مخواہ کے یہودی بنے پھرتے ہیں، یہ جو مجھے دھمکیاں لگا رہے تھے کہ تجھے پٹا ڈالنا پڑے گا اور تجھے ہم ایسے کر دیں گے اور ویسے کر دیں گے، میں الفاظ اس ویڈیو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ یہ اپلوڈ ہونی ہے، تو اس کی کوئی اس پہ جو ہے وہ اسٹرائک نہ آ جائے کسی قسم کی. تو آپ لیکن کامنٹ سیکشن پڑھیں اس کا جو میں نے پوسٹ لگائی تھی نا. اچھا یہ جعلی یہودی، ان کو بڑا شوق ہے نا یہودی بننے کا، تو چلیں یہودی بن کے کس مقام پر پہنچتے ہیں؟ یہ یسوع مسیح کے مطابق یہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ شیطان کی جماعت کے لیے سیناگوگ، یعنی کہ جو ان کی عبادت گاہیں یہودیوں کی، سیناگوگ جن کو کہا جاتا ہے، ان سیناگوگس کو کے لیے کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور اس کو شیطان کا سیناگوگ کہا گیا ہے، سیناگوگ آف سیٹن. تو یہودی جو ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. مکاشفہ 3 7 سے 9. اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. کلیسیا سے یہ یسوع مسیح فرما رہے ہیں. کس سے؟ کلیسیا سے، ہم مسیحیوں سے. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ سنیے، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا. کلیسیا کے قابو میں. کن کو؟ شیطان کی جماعت والوں کو. اور وہ شیطان کی جماعت والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں.
کیوں یہاں پر لکھا ہے اسے؟ کیونکہ جو پہلے حوالے ہم نے پڑھے ان میں یہ لکھا ہے کہ جو یہودی ہے وہ ہے جو دل کا ختنہ ہوا ہے، جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے. یہ نہیں ہے، یہ جو موجودہ اسرائیل بنا ہوا ہے، یہ اس کے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ جعلی یہودی ہیں یہ بھی. اور جو پاکستان میں بیٹھے دیسی ہیں وہ تو سپر سے بھی اوپر قسم کے جعلی یہودی ہیں، وہ تو نیکسٹ لیول ہے نا جعلی پن کا. دیکھ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. اب کریں گے کیا خدا یسوع مسیح؟ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، یعنی کہ تم کلیسیا مسیحی میرے چنے ہوئے لوگ ہو، چوزن پیپل ہو. یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ چوزن پیپل ہیں، یہ نہیں لکھا کہ کلیسیا یا مسیحی جا کے ان کو سجدہ کریں گے. یہاں پہ سجدہ جو ہے وہ تعظیمی طور پہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ مسیحی جو ہیں مسیحی برتر ہیں ان سے، اس لیے جو کہتے ہیں نا جی جو بھی ہو ہے تو ہمارے بھائی ہیں نا، ہے تو خدا کی چنیدہ قوم ہے نا، تو ہم نے تو پھر ان کے ساتھ ہی کھڑا. نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، ہم چنیدہ قوم ہے خدا کی. اچھا، متی کی انجیل 23 باب پورا ہی پڑھ لیں، ویسے بڑی برکت آپ کو ملے گی، بڑی ہی برکت ملے گی اور عقل بھی کھلے گی آپ کی صحیح طرح. ذرا یہ جتنے بھی سہونی مسیحی ہیں نا جی، آئی اسٹینڈ ود اسرائیل والی وبا جن میں پھیلی ہوئی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ جتنی مجھے دھمکیاں دیں گے، جتنی گالیاں دیں گے، جتنا میری ماں کو میری بہن کو کامنٹس میں ان کو گالیاں دیں گے، میں اتنا ہی ہدف بناؤں گا یہودیت کو، اتنا ہی زیادہ. اور بائبل سے آپ جتنا زیادہ کریں گے میں اتنا زیادہ ان کے اوپر تنقید کروں گا، اور وہ حقدار ہیں اس کے. تو اس لیے آپ لگے رہیں، آپ کریں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو. آئے سامپو یہ یسوع مسیح یہودیوں کو کہہ رہے ہیں. اگر یسوع مسیح آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے نا اس وقت، تو آپ نے یسوع مسیح کو کہنا تھا کہ تو یسوع نہیں ہو سکتا، تو یسوع کی طرح باتیں نہیں کر رہا. یہودی ہمارے بھائی ہیں، پتہ نہیں ہے تجھے؟ یہودی جو ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، تو یسوع کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چلیں سنیں آگے. یہودیوں کو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، آئے سامپو، آئے افی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے. یہ جو سانپ اور افی ہے یہ شیطان کے لیے یہ القابات استعمال ہوئے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یسوع مسیح پہلے ان کو کہتے ہیں شیطان کی جماعت سے ہیں، اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے بچے بھی ہیں. اور یہ ایک حوالہ نہیں، ایک تو یہ ہونا کہ انجیل میں تو 8ویں باب میں صاف طور پہ ان کو کہا تم اپنے باپ شیطان سے ہو. تم کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان میں قتل کیا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر یسوع مسیح جو ہیں، یہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ قاتل ہیں، اور انہوں نے جتنے بھی قتل کیے اور آگے بھی یہ کریں گے، مسیحیوں کو بھی قتل کریں گے جن کو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس بھیجوں گا. تو خود ان کے اوپر اس کا الزام آئے گا. لیکن ہمارے لوگوں کے مطابق تو وہ چنیدہ قوم ہے، اور چنیدہ قوم کی تو ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یسوع مسیح کو کیا کہیں گے یہاں پر آپ؟ اچھا آگے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. آئے یروشلیم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے. کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر یسوع مسیح یہودیوں سے مخاطب ہیں، یہ تو وہ تو فرق یہودی تھے فقیہ فریسیوں سے، نہیں، تمام یہودیوں سے. اور اگر صرف فقیہوں فریسیوں کی بات ہوتی تو یہاں پر پورے یروشلیم کو، پوری کی پوری قوم کو سزا دینے کا کیا تک بنتا ہے پھر. اور بائی دا وے ابھی اور حوالے میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرا جو اس کی میموری ہے فون کی وہ فل ہو گئی ہے. یہ حوالہ پڑھ کے میں سم اپ کروں گا، پھر اگلی ویڈیو میں باقی چیز میں جو ہے ڈسکس کروں گا.
دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، ویران چھوڑا جاتا ہوں، چھوڑے جاتا ہوں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ بڑی غور طلب بات ایک وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جب بھی جو قوم بنی اسرائیل تھے، جب بھی خدا کا انکار کرتے تھے اور غیر معبودوں کی عبادت شروع کر دیتے تھے اور خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے، بغاوت کر دیتے تھے، تو خدا ان کو غیر قوموں کے حوالہ کر دیتا تھا، یعنی کہ غیر قومیں ان پر چڑھائی کرتی تھی، ان کو مارتے تھے، اور کب اسیری میں لے جاتی تھی غیر قومیں ان کو، قید میں۔ لیکن جب وہ توبہ کرتے تھے، خدا پر دوبارہ ایمان لے کر آتے تھے، تو پھر خدا ان کو واپس لے کر آتا تھا ان کے ملک میں۔ یہ ایک پیٹرن ہے پرانے عہد نامہ میں۔ لیکن جب یسوع مسیح مجسم ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا ہے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا ہے اس حوالے میں کہ جب تک تم دوبارہ اس کو پیرافریز کر رہا ہوں یا ریفریز کر رہا ہوں کہ جب تک تم مجھ پر ایمان نہیں لے آؤ گے، یہ نہیں جب تک کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، یعنی کہ جب تک یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے آؤ گے تب تک یہ گھر ویران رہے گا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہ جو موجودہ اسرائیل سٹیٹ ہے نا، یہ خداوند کا بحال کیا ہوا نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز نے بنایا ہے۔ اور جو اسکوفیلڈ کا ترجمہ تھا بائبل کا، اس نے ایک اہم کردار اس میں ادا کیا، جس کو یہودیوں نے فنڈ کیا تھا، جس ترجمے کو، اور جس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی پھر ڈسپینسیشنلزم کی، کہ یہودی جو ہیں وہ بھی عہد میں شامل ہیں۔ تو دو گروپوں سے خدا نے عہد بندہ ہے، کلیسیا سے بھی اور یہودیوں سے بھی۔ یہ تب بیماری شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی یہ۔ تو اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا، تاریخی اس میں آپ کو سارے شواہد پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور بتاؤں گا کہ کیسے یہ جو موجودہ قوم ہے، موجودہ سٹیٹ ہے جو اسرائیل، یہ کیسے وجود میں آیا، اور اس کا خود ابھی جب یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے کہ جب تک مجھ پہ نہیں ایمان لائیں گے دوبارہ یہ بحال ہی نہیں ہوں گے، ویران ہی رہیں گے، تو کیسے پھر یہ بحال ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہاں تو آپ یسوع مسیح کا کہا جو ہے اس کو جو ہے وہ رد کر دیں، تو پھر ہی آپ مان سکتے ہیں اس بات کو۔ ہاں جی یہ وہی خدا کے وعدے کے مطابق وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو ابھی اور بہت ساری میری آدھی پریزنٹیشن اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، لیکن صرف اسی جو آج میں نے باتیں کرنی تھیں صرف اسی کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو میموری ہے میرے فون کی یہ فل ہو گئی ہے۔ البتہ اس کو میں اب جاری رکھوں گا، آپ اس ویڈیو پر آئیں پلیز، مجھے اور بد دعائیں دیں، لان تان کریں، اور میں اس سلسلے کو تاکہ جاری رکھ سکوں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور بائی دا وے ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ساری ویڈیو کا تعلق، یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں بائبل سے کی ہیں، اور جو ہمارا بائبل کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان ساری باتوں کا تعلق جو ہے موجودہ جو حالات ہیں اسرائیل کے اور جو فلسطین کے، ان سے کوئی نہیں ہے سرے سے بھی، ٹھیک ہے جی؟ میں نہ اسرائیل کا حامی ہوں نہ فلسطین کا حامی ہوں، میں خدا یسوع مسیح کا حامی ہوں، اور اس کے بعد خدا یسوع مسیح کے جو لوگ ہیں مسیحی، میں ان کا حامی ہوں۔ اور جیسا کہ پوسٹ میں میں نے کہا تھا، جتنے معصوم مارے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، یا فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیلیوں کو اگر مارا جا رہا ہے، معصوموں کو، جو کیا اس کو کہتے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ 8 سال کی لڑکی کو میں نے دیکھا، اس کا باپ رو رو کے بتا رہا تھا کہ کیسے جو دہشت گرد ہیں فلسطین کے، انہوں نے میری بیٹی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اور پھر ویڈیوز آئی ہیں جن میں چھوٹے بچوں کو جو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے سر قلم کیے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی میں بھرپور اور پرزور مذمت کرتا ہوں، چاہے ان کا تعلق اسرائیل سے ہو، چاہے ان کا تعلق فلسطین سے ہو۔ میں ایسے لوگوں کا حامی نہیں ہوں جو نان کمبیٹنٹس جو ہیں، یعنی کہ جو جنگجو ہیں ہی نہیں ہیں، جو فوج میں ہی نہیں ہیں، جن کا کام ہی نہیں ہے، ان کو بھی اس طرح سے زد و کوب کرنے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کے مطابق بھی جو نان کمبیٹنٹ ہے، یعنی کہ جو جنگجو ہے ہی نہیں ہے، آپ اس کو قتل ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو اسرائیلی بچوں کو اس طرح سے ذبح کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو اسرائیلیوں میں اس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی سراسر غلط کر رہے ہیں، چاہے وہ جس کی بھی تعلیم پر عمل کر رہے ہوں، لیکن وہ غلط رہے ہیں۔ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں ضرور دعا کریں، لیکن یہ دعا کریں کہ خدا اس
اس ریجن میں امن کو لے کر آئے، یہ جو قتل و غارت ہے یہ بند ہو۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو جتنے بھی کہہ رہے ہیں نا اسٹینڈ ود اسرائیل یا اسٹینڈ ود فلسطین، ان لوگوں سے جا کر آپ پوچھیں جن کے بچے مر گئے ہیں۔ ایک آدمی فلسطینی اپنی 7 سال کی بیٹی کو اٹھا کر جو ہے وہ رو رہا تھا، اس کی یعنی کہ اس کی لاش اپنی بیٹی کی، ان کو جا کر پوچھیں آپ جن کے رشتہ دار مر رہے ہیں۔ میرا فلسطینی دوست ہے، ایک مسلمان ہے، اس کے ساتھ بات ہوتی، میری ہر روز ہوتی ہے، اور مجھے بتاتا رہتا ہے کہ اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اس کی جو ریلیجس آئیڈیالوجی ہے اس سے تو میں اتفاق نہیں کرتا، جو اس کے مذہبی عقائد ہیں ان سے تو میں سہمت نہیں ہوں، لیکن میرا دوست ہے وہ۔ اور جتنی سمپتھی میری ان فیملیز کے ساتھ ہے اسرائیل میں جنہوں نے اپنی بیٹیاں، اپنے نومولود بچوں کو کھویا، اتنی ہی ان فلسطینیوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنی بیٹیاں، اپنے بچوں کو کھویا، جن کے والدین جو ہے وہ جوانی میں ہی چلے گئے، مارے گئے۔ تو اس لیے اس ساری بات کو آپ نے، جو میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے، اس سے آپ نے بالکل علیحدہ رکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو موقف، میں یسوع مسیح کا حامی ہوں، ان کی تعلیمات کا حامی ہوں، اور اپنے مسیحی بھائیوں کا حامی ہوں، اور جتنے معصوم موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں ان سب کا حامی، اور میری دعا ہے، میری یہ دعا ہے دل سے کہ خدا وہاں پہ امن قائم کرے، تاکہ جو موت کا تانڈو ہو رہا ہے یہ ختم ہو، تاکہ جو معصوم لوگ جو ہیں جن کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے ان کی اموات جو ہیں وہ رکیں۔ لوگ اس طرح، کیا اس کو کہتے ہیں، شاپروں کی طرح وہاں پہ جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا، ویسے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، انسانی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دونوں طرف سے۔ تو اس لیے میری تو یہی دعا ہے کہ خدا امن قائم کرے، خدا ایسے لوگوں کو اس ساری بات میں انوالو کرے جو اس ساری جنگ کو جو ہے اس پر روک تھام لگانے میں اپنا ہم کردار ادا کریں، اور خدا لوگوں پر رحم کرے، اور خصوصی طور پر جو فلسطین میں مسیحی مقیم ہیں اس وقت، ان کے لیے بھی آپ ضرور دعا کریں، خدا ان کو بھی محفوظ کرے۔ وہ بیچارے دو طرف سے پسے ہوتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کا جب بھی یہ ایسا کلیش ہوتا ہے تو جو وہاں کے لوکل مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے حامی ہیں، اور ان کو بھی ہماری طرح پاکستان میں جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، بینر اٹھا کے اپنی وفاداری کا بار بار ثبوت دینا پڑتا ہے کہ نہیں جی ہم تو اب پورے وفادار ہیں، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کو یا امریکہ کو یا جس کو بھی، اور ان کو بھی اس طرح بار بار ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ تو وہ دونوں طرف سے پسرے ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے جو بمب گرتے ہیں ان کے گھروں پر، وہ یہ نہیں پوچھتے ان کو کہ آپ مسیحی ہیں یا، اور ویسے بھی اسرائیل کو کوئی سروکار نہیں مسیحی ہو یا نہ ہو، اور ان کے جب بمب گرتے ہیں تو وہ بھی کرسچن ان کا بھی نشانہ بنتے ہیں، اور جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو فلسطینی جو مسلمان ہیں وہ بھی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ان کے حامی ہیں اسرائیلیوں کے۔ تو خصوصی طور پہ جو فلسطین کے مسیحی ہیں ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور باقی کی جو باتیں ہیں پھر وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور ہو سکتا ہے 2-3 دن بعد یا 4 دن بعد یا جب بھی مجھے ٹائم ملے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ میں جلد از جلد اگلی ویڈیو بناؤں۔ اور اب یہ دعا بھی کیجیے گا میرے لیے کہ خدا مجھے فضل بخشے کہ سلسلہ وار یہ ویڈیوز میں بناتا رہوں، اور جو ہے یہ اس سبجیکٹ کے اوپر مکمل جو ہے وہ اسٹڈی میں دے سکوں بائبل میں سے۔ تو خدا سب کو بڑی برکت ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جے مسیح کی۔